السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بے پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ مل کر نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج سرکار سیدنا صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق بیان کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ اسی مہینے میں جمادی الاخر کی 22 تاریخ کو 22 جمادی الاخر کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کا دن ہے۔ اس سے پہلے ان موضوعات پر بیانات ہو چکے ہیں، لیکن وہ آڈیو میں ہوئے ہیں، تو لہذا ابھی ویڈیو میں جو بیانات ہو رہے ہیں اسی موضوعات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کا دن جمادی الاخر ہے۔ یہ ایک جمعہ اور آنے والا جمعہ بھی ہم کو ان کی شان میں بیان کرنے کے لیے اور ان کی شان کے متعلق سننے کے لیے ہمیں ملے گا۔ میں نے خطبے کے بعد سورہ زمر 24ویں پاری کی آیت کا میں نے شرف حاصل کیا تلاوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ ہے کہ وہ جو سچ کو لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یعنی اس سچ پر ایمان لے کر آئے، وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، ان کو مانا، تو یہی پرہیزگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ جنہوں نے سچ کو مانا اور سچ کو اپنایا، سچ پر ایمان لے کر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی لوگ متقی ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور نبی ہونے کا اعلان کیا 40 سال کی عمر کے بعد، تو بہت سے لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا، مانے نہیں۔ اور سب میں پہلے ایمان لے کر آنے والے جن حضرات میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور مفسران کرام بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور ان کی اعلان نبوت کو جس نے سب سے پہلے سرخم تسلیم کیا اور ان کی بات کو مانا، وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہ وہ جو سچ کو لے کر آئے، سچ کو لے کر آنا یعنی ایک خدا کی دعوت دینا، لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کر جانا، 360 بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک عبادت، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، ہی وہ جو سچ کو لے کر آئے، وہ جو سچ کو لے کر آئے، ان سے مراد کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
والذی جاء بالصدقی، وہ جو سچ کو لے کر تشریف لائے۔ کون تشریف لائے؟ ہمارے اور آپ کے آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سچ کو لے کر تشریف لے کر آئے۔ دنیا لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، سچ کو لے کر تشریف لائے، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، وصدق بہ، اس بات کو سچ مانا، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، تو اس سے مراد یہاں پر علماء کرام بیان کرتے ہیں، مفسران کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ کے متعلق میں سیرت میں آپ کی مختصر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ اس سچ کو، یہ سچ پر ایمان لے کر آنے والے میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کو بولنے والے اور اس کو روایت کرنے والی بھی کون ہیں؟ حضرت علی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے تاریخ الخلفاء میں یہ بات بیان کی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لے کر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جس نے تسلیم کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، ہم ابو بکر کہتے ہیں۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، عبداللہ آپ کا نام ہے، اور صدیق اور عتیق آپ کے لقب ہیں۔ صدیق تو ہم اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ابو بکر صدیق تو کہتے ہیں، لیکن عتیق یہ لقب ان کو کس طرح ملا، انشاءاللہ عز و جل یہ آنے والی جمعہ میں دوسری قرآن کی آیت کی روشنی میں بیان کروں گا کہ ان کا لقب، حضرت ابو بکر صدیق کا لقب عتیق کس طرح ہوا، یہ بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو کا نام ہے ابو قحافہ عثمان، ابو قحافہ، اور آپ کی امی کا نام ہے ام الخیر سلمہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کا نام ام الخیر سلمہ، اور آپ کا شجرہ نسب 7ویں پشت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شجرہ نسب 7ویں پشت میں مل جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی مقدس ہستی ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، 4 نسلیں۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمان ہوئے، ان کے ابا ابو قحافہ وہ بھی مسلمان ہوئے، تو یہاں پر 2 نسلیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی مسلمان ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، یعنی پوتے بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، باپ بھی صحابی، اور باپ کا باپ یعنی ابو قحافہ بھی صحابی۔ تو یہ ان کو سعادت حاصل ہے کہ ان کی 4 نسلیں صحابی کہلاتی ہیں۔ یہ سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ امتیاز ہے۔ اور ایک اللہ کا کرم ہے کہ شاہی علی رضا مسجد میں کہ دیگر صحابہ کرام کے سوانح حیات، ان کی سیرت، ان کی شہادت یہاں پر بیان کی جاتی ہے صحابہ کرام کے، اور انشاءاللہ میری یہ کوشش رہے گی کہ جتنے بھی صحابہ کرام کی سیرت کتابوں میں آئی ہیں، زندگیاں صحابہ کرام کی زندگیاں، ان کے سوانح حیات آئی ہے، انشاءاللہ ہر صحابی کی زندگی پر میں یہ بولنے کی انشاءاللہ عز و جل کوشش کروں گا انشاءاللہ آنے والے وقت میں۔ اور ہم ان لوگوں کے نام لیوا ہیں، دیکھیں کہ صحابہ کرام کی ایسی جماعت ہے جو تمام نبیوں کے بعد اس روئے زمین پر، اس سرزمین پر جو سب سے افضل جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی ہے۔ سب سے پہلے انبیاء کرام، انبیاء کرام کے بعد اگر کسی جماعت کا درجہ آتا ہے، فضیلت آتی ہے، تو وہ صحابہ کرام کی فضیلت آتی ہے۔ اور الحمدللہ، اور ہم یہاں پر صرف جمعہ میں ان کا ذکر و اذکار نہیں کرتے، بلکہ ہمارے 5 نمازوں میں ان پر ہم ہدیہ و تحفہ نچھاور کرتے ہیں۔ کہ دیکھیں کہ جب دعا میں، نماز کے بعد دعا میں جب پڑھا جاتا ہے کہ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر
درود و سلام نازل ہو الفاتحہ پڑھ کر ان پر ہم درود یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کر کے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی روزانہ 5 مرتبہ ہم ان کی شان میں خراج عقیدت صحابہ کرام کی شان میں خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ احادیث کریمہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں اتنی اتری ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، یعنی انہوں نے جو عمل کیا وہ عمل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بہت سے جگہوں پر قرآن کریم فرقان حمید کی آیتیں اتاری ہیں، جیسا کہ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ زمر 24 پاری کی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور جو سچ کو لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی تو یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو یہ بھی آیت کا شان نزول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے متعلق ہے۔ تو آگے اور بہت سی آیتیں ہیں انشاءاللہ عز و جل، میں آنے والے 1-2 جمعہ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ تو ہوئی قرآن کی آیتیں۔ احادیث کریمہ میں سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 181 احادیث کریمہ صرف آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی ہے، اور 1 حدیث نہیں 2 حدیث نہیں بلکہ 181 حدیثیں صرف ان کی شان میں، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں کی شان میں 17 حدیثیں، اور تینوں خلفاء یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی شان میں فضیلت میں 14 حدیثیں اتری ہیں۔ چاروں خلفاء اور دیگر صحابہ کرام کے شان میں 16 حدیثیں۔ اس طرح اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حدیثوں کو جمع کیا جائے، کیلکولیٹ کیا جائے تو 316 حدیثیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کی شان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ 316 حدیثیں، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، بعد میں اگر دیکھیں تو حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں اور دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ اس طرح ان کی شان کے متعلق احادیث کریمہ اگر ہم پڑھیں تو 316 حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مقام و مرتبہ کہ زبان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی شان ہم کو سننے کے لیے ملتی ہے۔ اور شاعر یہ کہتے ہیں کہ دشمن میں دیکھتا ہوں جسے یار غار کا، جو یار غار کا دشمن ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہے، دشمن میں دیکھتا ہوں جسے یار غار کا، جی چاہتا ہے نوچ لوں منہ اس گوار کا، جی چاہتا ہے نوچ لوں منہ اس گوار کا۔ قرآن نے ان کو ثانیس نین کہہ دیا، قرآن نے ان کو ثانیہ سورہ توبہ میں ثانیس نین ان کو کہہ دیا، ثانی نہیں خدا کی قسم یار غار کا۔ سبحان اللہ۔ یار غار کا کوئی ثانی نہیں، ثانیس نین یعنی وہ 2 میں سے دوسرا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے وقت جو اس غار میں جلوہ افروز تھے، اور ثانیس نین کر کے کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمایا ہے، 2 میں سے دوسرا، اس سے مراد پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے نزہۃ المجالس کتاب میں کہ آپ کے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ، آپ بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، اور تجارت کے لیے دیگر دوسرے ملکوں کو جایا کرتے تھے۔ اور بحیرہ راہب، یہ آپ نے نام سنا ہوگا، یہ عیسائی راہب تھا، گرجاگر کا، چرچ کا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا پھر دیگر مکہ والے ہو تو اس گرجا گھر میں، وہاں پر اس چرچ میں آرام کیا کرتے تھے، اور وہ راہب بھی ان لوگوں کی خدمت کرتا تھا، مہمان نوازی کرتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک وقت وہاں پر آرام کر رہے ہیں اور ایک چاند، 14ویں کا چاند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آ رہا ہے یا پھر اس کو اپنے گود میں لے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا، اور جب بیدار ہوئے تو وہ بحیرہ راہب جو تھا وہ توریت، زبور، انجیل کا عالم تھا، کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا وہ عالم تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب بیان کیا اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟
تو بحیرہ راہب نے جب وہ خواب سنا اور کہا کہ اے ابو بکر، اگر تم سچے ہو اور تم سچ کہتے ہو کہ ایک چاند تمہاری گود میں آ رہا ہے، تو اے ابو بکر خبردار ہو جاؤ، بہت جلد نبی آخر الزمان، اللہ کے آخری نبی، آخری رسول اعلان نبوت کرنے والے ہیں، اعلان نبوت کرنے والے ہیں، اور لوگ ان کا انکار کریں گے، تم ان کی تصدیق کرو گے، اور تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اے ابو بکر تمہیں مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑے گا، اور تم مدینہ جاتے وقت ایک غار میں رکو گے تم دونوں، اور اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک تمہاری گود میں ہوگا، غار سور میں ہوگا، گود میں ہوگا اے ابو بکر، یہی خواب کی تعبیر ہے، سبحان اللہ، اور ان کے بعد سب سے پہلے خلیفہ تم بنائے جاؤ گے۔ تو دیکھیں کہ یہ غیب دانی اللہ کے عطا سے بحیرہ راہب بھی جانتا ہے۔ نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ آیا ہے کہ بحیرہ راہب بھی جانتا ہے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اعلان نبوت کرنے والے ہیں، اور یہ سب سے پہلے ان پر ایمان لے کر آئیں گے، ان کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑے گا، ایک غار میں رکنا پڑے گا، غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ان کی گود میں رہے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رہے گا۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے کہ چاند تمہاری گود میں آ رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ خواب کی تعبیر تمام معلوم کر لی اور تجارت سے جب واپس مکہ مکرمہ آئے، اور جب پتہ چلا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے، تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو کوئی چیز نہیں پوچھی کہ یہ بتائیے پھر میں آپ پر ایمان لے کر آؤں گا، بلکہ آپ کے ایک آواز پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑا، اسلام میں داخل ہوئے، اور جب داخل ہونے کے بعد ان کو ایک دل میں اطمینان نہیں تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اطمینان نہیں تھا، اور وہاں پر ایسا معاملہ تھا کہ جو کوئی نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا تو لوگ اس سے معجزہ دکھانے کے لیے کہتے کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے، اور وہ معجزہ دیکھ کر لوگ ایمان لے کر آتے تھے۔ تو حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر سچے دل کے ساتھ ایمان لے کر آیا ہوں، لیکن ایک دل میں ایک ہلچل ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی ایک معجزہ دکھائیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، وہ معجزہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم نے گرجا گھر میں خواب دیکھا کہ چاند تمہاری گود میں آ رہا ہے، اور بحیرہ راہب نے اس خواب کی تعبیر بیان کی، اے ابو بکر یہی تو معجزہ ہے، یہ معجزہ تمہارے لیے کافی نہیں۔ تو سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، اور سچے دل کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ، چاہے حجر میں ہو، سفر میں ہو، لڑائی میں ہو، امن میں ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں رہے، اسی لیے ان کو یار غار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر علماء کرام اپنی کتابوں میں بیان بھی کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے متعلق بہت سے لوگ اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لوگوں میں، مردوں میں ایمان لانے والے، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے، دیگر مختلف کتابوں میں مختلف لوگوں کا نام آیا ہے۔ تو امام اعظم سراج الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے ایک تطبیق بیان کی ہے۔ تطبیق کے معنی یہ کہ کسی حدیث میں ایک ذکر آ رہا ہے اور دوسری حدیث میں اس کا انکار آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک میں ایک بات بتائی جا رہی ہے اور دوسری کتاب میں دوسری بات بتائی جا رہی ہے، تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، لوگ الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ صحیح بات کون سی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کر آئے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کر آئے، تو دونوں میں سے صحیح قول کس کا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک تطبیق بیان کی اور کہا، امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ مردوں میں مرد حضرات میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ،
اور عورتوں میں سب سے پہلی ایمان لانے والی خاتون حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک قول کتابوں میں یہ بھی آیا ہے، کسی کو قبول کرنا ہو نہ کرنا ہو یہ اپنے عقیدے کی اپنی مرضی کی بات ہے، لیکن میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ بہت سے علماء نے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیرہ راہب کے زمانے میں ہی ایمان لے کر آئے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے، ایک قول یہ بھی ہے کہ اس وقت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ بھی ایک قول ہمیں ملتا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو ہر کوئی اپنے مرضی کے مطابق کسی ایک کے قول پر وہ انسان عمل کر سکتا ہے اور اس پر عقیدہ رکھ سکتا ہے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 1 یہ واقعہ آیا ہے۔ علماء کرام نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اے ابوبکر اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھ کر لے کر آنا، لا الہ الا اللہ، صرف اتنا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور وہاں پر وہ جو نقش نگار نقاش جو لکھنے والا تھا اس سے کہا کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھنا اور اس کے ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی لکھنا۔ اور حضرت ابوبکر کے فرمان کے مطابق اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ انگوٹھی پیش کی تو آپ نے دیکھا اور کہا کہ اے ابوبکر اس میں 2 ناموں کا اضافہ ہے، 2 ناموں کا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھنا، اس میں لا الہ الا اللہ بھی ہے اور محمد الرسول اللہ بھی ہے اور ابوبکر صدیق بھی ہے، یعنی 2 نام اس میں شامل ہے، میرا اور تمہارا۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام لکھا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا نام اس انگوٹھی میں لکھنے کا اس سے کہا ہے۔ کیونکہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ اللہ کا نام آپ کے نام سے جدا ہو یا پھر آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا ہو، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے کہ میں نے اپنا نام اس انگوٹھی پر نہیں لکھا۔ تفسیر کبیر کی یہ حدیث ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل امی فرشتوں کے سردار حاضر ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ نام میں نے لکھا ہے، یہ نام میں نے لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہوا کہ جب میرا بندہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نام سے میرے نبی کے نام کو جدا کرنا اس کو برداشت نہیں ہے، تو میرے نبی کے نام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو جدا کرنا مجھے بھی برداشت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ اس انگوٹھی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق یہ بھی نام لکھو۔ تو دیکھیں کہ یہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پتہ چلتی ہے کہ آپ کبھی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں جب آپ علیل ہوئے، بیمار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے ظاہری حیات طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑے ہونے کے لیے کہا کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ آپ کے ظاہری حیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خلافت کے سب سے پہلے حقدار کون تھے، وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تاریخ الخلفاء میں یہ ذکر یہ آیا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ تمام اس سرزمین پر تمام ایمان والوں کا ایمان ایک طرف رکھا جائے، تمام مومنین کا ایمان ایک طرف رکھا جائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک طرف رکھا جائے تو تمام مومنوں کا ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ان پر بھاری ہو جائے گا،
ان کا پلہ، کن کا پلہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلہ ان تمام ایمان والوں سے بھاری ہو جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ایمان لے کر آتے تو سب لوگ ایمان کو چھپاتے تھے، ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ ایمان لے کر آئے تو لوگوں کے سامنے کھلے طور پر یہ اعلان کرتے کہ آئے لوگوں میں ایمان لے کر آیا ہوں۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ 48 کے قریب 38 کے قریب جب لوگ مسلمان ہوئے، اس وقت حضرت عمر بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں۔ تو 38 کے قریب جب لوگ مسلمان ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ چلیے ہم اعلان کرتے ہیں، یعنی آپ کی نبوت کا یا پھر دین اسلام کے حق ہونے کا لوگوں کے سامنے ظاہراً کھلے طور پر اعلان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا کہ ابھی اسلام کمزور ہے، لوگ بھی جو ساتھ ہیں وہ کمزور ہیں، تو لہٰذا ابھی تھوڑا صبر کرو۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اصرار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تو سب سے پہلا خطبہ اسلام کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ اے لوگو، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں، دین اسلام حق ہے، تم دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو جتنے لوگوں نے بھی سنا تمام کے تمام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو اتنا مارا، اتنا لہو لہان کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اور ان کے گھر والوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر ابھی انتقال کر گئے تو ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے، جنہوں نے ان کو مارا ہے، ان کو تکلیف دی ہے۔ تو دن بھر آپ بے ہوش رہے، دن بھر آپ بے ہوش رہے، اور جب ان کو ہوش آیا تو ہوش آنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ پوچھا کہ میرے آقا کا حال کیا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ تو ان کی امی جان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں، سلامت ہیں، لیکن پھر بھی ان کو چین نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک میں اپنے آقا کو دیکھ نہ لوں تب تک مجھے چین نہیں آئے گا، تب تک میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ تو ام جمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی اس وقت ایمان لے کر آئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، ٹھیک ہیں۔ تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں گئے، ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ان کو چین نہیں آیا، اس وقت انہوں نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ یہ محبت کا عالم ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں نے بہت سے عمل کیے، لیکن مجھے 3 عمل سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے 3 عمل سب سے زیادہ دنیا میں پسند ہے۔ پہلا عمل یہ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھتا رہوں اور دیکھتا ہی رہوں، محبت کی نگاہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہمیشہ دیکھتا رہوں۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں مال خرچ کروں، جتنا میرے پاس ہے اتنا میں مال خرچ کروں۔ کتابوں میں آیا ہے، یہ بھی چیز انشاءاللہ میں اگلے جمعہ میں بیان کروں گا کہ جب آپ اسلام لے کر آئے تھے تو آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، 40,000، اور جب آپ مدینہ جا رہے تھے تو انہوں نے 30,000 دینار مکہ مکرمہ میں خرچ کر دیے۔ اور اس کے متعلق بھی سورہ لیل کی وہ آیت اتری ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعہ بیان کروں گا۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ دوسرا عمل یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال میں قربان کروں، اور تیسرا عمل مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری بیٹی عائشہ، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں گئی۔ تو ایک طرح سے اگر دیکھیں گے تو وہ ان کی بیٹی ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر رشتے سے دیکھیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بھی ہوئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام مومنین کی مائیں ہیں، ام المؤمنین جس کو کہا جاتا ہے، ام المؤمنین یعنی مومنین کی مائیں۔ تو اس حساب سے اگر دیکھیں گے تو حضرت عائشہ حضور سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور ازواج مطہرات کی نظر سے اگر دیکھیں گے تو وہ ان کی ماں ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے
اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 3 حدیثیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں اور علماء کرام بیان کرتے ہیں ان کی شان میں، اس طرح اگر دیکھیں گے تو 316 حدیثیں آئی ہیں، لیکن 3 حدیثیں جو بہت زیادہ مشہور ہے انشاءاللہ عز و جل، اس کو آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سیدنا صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ میں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو سچ کو لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی پرہیزگار ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے دین لے کر آنے والے لوگوں کو مسلمان کرنے والے، وہ جو سچ کو تشریف لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی۔ اس سے مراد یہاں پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا ہے، اور بھی بہت سے واقعات اور احادیث کریمہ رہتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کو آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے بیان میں جو کچھ بھی بولا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے